اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ جب تک خارجی ماحول کا اثر اس کے قلب پر نہیں پڑتا اور اس کے دل و دماغ میں نہیں اترتا تو اس وقت تک وہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے منافع کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ انسان اس سے نفع حاصل کرے، اس سے راحت حاصل کرے، اس سے لذت حاصل کرے۔ اس لیے ساری بڑی چھوٹی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان نعمتوں سے نفع اسی وقت اٹھا سکتا ہے کہ جب ان خارجی نعمتوں کا اثر اس کے قلب پر پڑے۔ اگر اس کے باطن پر اس کا اثر نہیں پڑتا اور باطن کے اندر وہ ان نعمتوں کا اور خارجی ماحول کا تاثر نہیں لیتا تو اس وقت تک وہ نعمتیں اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ مثلا فضا کے اندر خوشبوئیں پھیلی ہوں اور معطر ماحول ہو، گلاب چنبیلی کے پھول رکھے ہوئے ہیں اور ماحول سب معطر خوشبودار ہے، یہ انسان اپنی ناک کو بند کر کے بیٹھ جائے تو ان نعمتوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ خارج میں تو خوشبو ہے، لیکن چونکہ اس کے باطن کے اندر، اس کے دل و دماغ کے مشام کے اندر خوشبو داخل نہیں ہوئی، اس لیے اس خوشبو کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نفع نہیں ہے، اس کو خوشبو نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے ماحول کے اندر خوبصورت مناظر ہوں، آبشاروں کا حسن ہو، سبزوں کی لہلہاٹ ہو، پھولوں اور باغوں کی رعنائی ہو، یہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھے کہ آنکھ کی کھڑکی سے اس کے حسین مناظر اس کے قلب و دماغ میں داخل ہو پائیں، تو آنکھ بند کر کے جب بیٹھ گیا تو باہر کے اس خوبصورت ماحول کا اس کے اندر کوئی تاثر نہیں ہے، اس کو اس کا کوئی نفع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فضا کے اندر خوبصورت آوازیں ہیں، حسین نغمے پھیلے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاس قدسیہ کی صدائیں ہیں، یہ اپنے کانوں کو بند کر کے بیٹھ جائے تو ان خوبصورت آوازوں کا اس کو کوئی نفع نہیں ہے، کیونکہ جب اس کان کی کھڑکی سے قلب و دماغ کے اندر ہی ان آوازوں کا تاثر نہیں جائے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ماحول کے اندر ٹھنڈک یا حرارت کا اثر ہے، یہ جب تک اس پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ کی قوت لامسہ کے ذریعے سے اس کے اثر کو اندر قبول نہیں کرے گا، اس وقت اس ٹھنڈے اور گرم ماحول کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اس وقت ہی کسی چیز کا نفع اٹھا سکتا ہے، اس کی حقیقت کو پہنچ سکتا ہے جب تک کہ اس کا تاثر اس کے اندر باطن کے اندر داخل ہو۔ اسی طریقے سے جیسے کہ یہ اصول تکوینی ہیں، تکوینی کائنات کی ان امور کے اندر انسان کے حواس خمسہ ظاہرہ کام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کا تاثر اندر محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ اصول تشریع بھی ہے کہ جو عبادتیں انسان دنیا کے اندر کرتا ہے، کہیں نماز پڑھتا ہے، کہیں روزہ رکھتا ہے، کہیں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کہیں حج کے لیے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا ہے، اگر ان عبادتوں کا تاثر اور اثر اس کے باطن کے اندر داخل نہیں ہوگا، اس وقت تک ان عبادتوں کی حقیقتوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ بظاہر نماز کے اندر بات گویا کہ ایک اٹھک بیٹھک تو اس کی ہوگی، لیکن اس نماز کی حقائق کیا ہیں، اسرار اور اس کے راز کیا ہیں، اس کی لذت اور حقیقت کیا اس کے باطن کے اندر داخل نہیں ہوگی تو اس کو اس نماز کا کوئی نفع نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایسی نمازیں میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر ظاہری اعمال اور ایکشن تو ہیں، خارج کے اندر تو نماز کا ایک وجود ہے، دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس نماز کا اثر اس کے باطن کے اندر نہیں ہے، باطن میں اس کے حقائق و اسرار کھلے ہوئے نہیں ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کھوکھلی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان روزہ رکھتا ہے، جب تک اس روزے کی عبادت کا تاثر قلب کے اندر داخل نہ ہو، باطن کے اندر اس کا اثر نہ آئے،
اس وقت تک وہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ روزے کی حقیقت ہی اس پر کھلی نہیں ہے۔ جیسے خارجی خوشبو کی حقیقت ناک بند کرنے سے اندر داخل نہیں ہوئی، بالکل اسی طریقے سے اس روزہ رکھنے کی حقیقت بھی اس کے جب قلب و دماغ میں داخل نہیں ہوئی تو یہ بھی خالی بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس روزے کی جو حقیقت تھی اس کو اپنے قلب کے اندر محسوس جب نہیں کیا تو اس کی اصل اسرار روزے کے کھلے نہیں ہیں، تو روزہ حقیقت میں روزہ بنا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر تو روزے پر ملتا ہے، یہ روزہ ہی نہیں ہے، یہ تو بھوکا پیاسا ہے، یہ تو بھوکا پیاسا انسان عام حالات میں بھی رہتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں جب تک زکوٰۃ ادا کرنے کی اس لذت اور حقیقت کو اپنے قلب کے اندر محسوس نہیں کرتا اس وقت تک وہ حقیقت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ظاہری ایک عمل اور ایکشن تو ہے کہ ایک غریب کے ہاتھ میں وہ زکوٰۃ کے پیسے تھما رہا ہے، لیکن اس عبادت کی وہ حقائق ہیں، اسرار چونکہ باطن کے اندر اس کا اثر نہیں ہے، اس لیے اس زکوٰۃ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بظاہر کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک فرض تو آپ کا ساقط ہو گیا، جیسے آپ نماز پڑھ لیتے فرض تو ساقط ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا درجہ کیا لگا ہے، اس کے حقائق و اسرار کیا ہیں، یہ انسان اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نماز میں رکھی ہے، وہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، وہ جب یہ کہہ رہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور لذت نماز میں ہے، اور آج ہم آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں محسوس نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حقیقت تک ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں، اس نماز کے اسرار ہم پر کھلے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اس عبادت کا اثر اپنے قلب اور باطن کے اندر محسوس نہیں کیا، تو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر رہے ہیں تو واقعی وہ جو ہے کہ اس کے اسرار و حقائق تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی عبادت کو لے لیں، کسی بھی عمل کو لے لیں، اخلاقیات کے ابواب ہیں، ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن جب تک اس کا تاثر اندر باطن کے اندر نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور میں نے جیسے بتایا، انسان کا اصل جو کمال ہے وہ باطنی ہے، ظاہر اس کا کمال نہیں ہے، وہ باطن کے کمال کا تعارف تو ہے، لیکن حقیقت کمال اس کا باطن ہے، ظاہر اس کا تعارف ہے۔ ایک فوجی فوج کی وردی پہن کے کھڑا ہے تو اس کا ظاہری لباس اس کا تعارف ہے کہ یہ آرمی کا آدمی ہے، پولیس کی وردی اس کا تعارف ہے کہ یہ جو پولیس کا آدمی ہے۔ تو گویا کہ ایک ٹیچر اپنی خاص یونیفارم میں کھڑا ہے، کبھی اسکول کا ٹیچر ہے، تو گویا کہ ظاہری جو آرا سراپا ہے یہ ہمارا ایک تعارف تو ہے، اور تعارف انسان ایک کسی جب انٹروڈکشن کے شناخت کے لیے تو کام آتا ہے، لیکن اس بنیاد پر اللہ کیا نجات ہو یا دنیا کے اندر آپ کو کوئی اعزاز عطا کیا جائے، اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے۔ باطن کے اندر واقعی کمال اگر ہے تو یہ با کمال، اگر باطن کے اندر کوئی کمال نہیں، خارج کمال پھیلے ہوئے ہیں اور خود کمال سے خالی ہے، تو پھر یہ انسان با کمال نہیں ہے۔